أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورہ النور کی یہ آیتیں جو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتی ہے، کئی دنوں سے الحمدللہ ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اہم ترین احکام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو سمجھ لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا استحضار بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو حکم سنے جو مومن مردوں کو بھی دیے گئے تھے اور مومن عورتوں کو بھی دیے گئے تھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ پہلا حکم تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کا، اپنی نگاہوں کو بچانے کا، اور دوسرا حکم تھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا۔ یہی دونوں حکم مومن عورتوں کو بھی مستقل الگ سے دیے گئے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، جھکا کر رکھیں، بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بتایا تھا کہ شرمگاہوں کی حفاظت میں ایک تو شرمگاہوں کو کپڑے سے چھپانا یہ بھی داخل ہے کہ اس کے وہ کسی کو نظر نہ آئے اور اس کے اوپر بھی اس طرح کا کپڑا ہو کہ جس طریقے سے کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، اور دوسرا ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی نہ ہو۔ شریعت نے جو ایک طریقہ استعمال کا جائز قرار دیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی نکاح کے بعد ایک مرد اور عورت دونوں اپنی شرمگاہ کو حلال طریقے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ شرمگاہ کی استعمال کے حرام طریقے ہیں۔
چنانچہ کوئی مرد اور عورت بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں، یہ تو حرام ہے ہی، جس کو زنا صراحتاً کہتے ہیں۔ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی حرام ہے۔ یا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ آگے کی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے کے راستے میں اپنی خواہش پوری کرے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ پیچھے کے راستے میں خواہش پوری کرے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ اب آگے کی جو آیت ہے جہاں سے باقی تھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ترین احکام دیے۔ ان احکام کو سمجھنے سے پہلے بطور مقدمے کے ایک دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور خصوصاً مسلمان عورتوں کو سورہ احزاب 22ویں پارے میں، کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے، انہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہیں اور باہر نہ نکلے۔ مردوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایسے کام لگائے ہیں جس کا تعلق گھر سے باہر ہے، انہیں روزی کمانا ہے، باہر کے کام مردوں کے ذمے لگائے ہیں، اور عورتوں کے ذمے گھر کے اندرونی کام لگائے ہیں۔ لہذا ایک عورت کے لیے اصل اس کے رہنے کی جگہ اس کا گھر ہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، چاہے وہ ضرورت طبعی ہو یا وہ ضرورت شرعی ہو، تو اس صورت میں وہ مجبوری کے درجے میں اپنے گھر سے باہر نکلے گی، اور باہر نکلنے کے وقت اس کو کیسے نکلنا ہے وہ بھی سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے، جس کو پردے کے احکام کہتے ہیں۔ تو حجاب اور پردہ، اس کے احکام تو بیان کیے گئے ہیں سورہ احزاب میں، جو 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ عام طور پر 22ویں پارے میں اس کے احکام آئے ہیں۔ تو حجاب کے احکام، جب عورت کسی خاص ضرورت کی بنا پر اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس کو کس طرح نکلنا ہے، اس کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا بدن کس طرح چھپنا چاہیے، اس کے احکام تو وہاں 22ویں پارے میں مذکور ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو گھر میں رہنے کا طریقہ سکھایا کہ جب وہ اپنے گھر میں رہے گی اور گھر کے مردوں کے سامنے، چاہے وہ محرم مرد ہوں یا کچھ ایسے مرد ہوں جو محرم تو نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ رہنا جلنا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے سامنے عورت کیسے آئے؟ تو یہ گھر کے اندر رہنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے، اور اسی طرح وہ مرد جن کے ساتھ اس کو کثرت سے ملنے جلنے کی نوبت پیش آتی رہتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ایسے مردوں کے سامنے عورت کس طرح رہے گی اس کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات پہلے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے تو انشاءاللہ پھر آیت کریمہ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ یہ بھی بہت اہم ترین احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حکم دیا مردوں کو اور عورتوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرے، بلا ضرورت کے اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائے۔ لیکن ہر جگہ تو آدمی اپنی نگاہ کو نیچا جھکا جھکا کر نہیں رہ سکتا۔ گھر میں رہنا ہے تو گھر میں کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہی رہتی ہے، کب تک آدمی اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھے؟ تو اولاً تو حکم یہ دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ کبھی نظر اٹھانی پڑتی ہے تو نظر اٹھانے میں کوئی فتنہ پیش نہ آ جائے، کوئی اخلاقی گندگی اور برائی پیش نہ آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ایک عورت اپنے گھر میں کس طرح رہے۔ تو احکام ڈائریکٹلی اور بلا واسطہ تو عورتوں کی طرف متوجہ ہیں اس آیت کریمہ میں، لیکن عورتوں کے پاس ان احکام پر عمل کروانے کی ذمہ داری گھر کے مرد حضرات کی ہے۔ لہذا مردوں کے لیے بھی ان احکام کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کروانا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان احکام کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر خود عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ حکم کوئی عالم نہیں دے رہا ہے، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے رہا ہے، بلکہ ہم سب کے پیدا کرنے والے رب ہمیں یہ احکام دے رہے ہیں، جو ہمیں
ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ انتہائی پاکیزہ ہو، اس میں خیالات بھی پاکیزہ ہو اور دامن بھی پاکیزہ ہو، ہر طرح کی پاکیزگی، اخلاقی پاکیزگی ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب آگے حکم فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ زینت ایک لفظ اس میں وارد ہوا ہے، لا یبدین، ابدا یبدی، اس کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا۔ ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا اور ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا، دونوں میں فرق واضح ہے۔ ظاہر تو خود بخود ہو جاتا ہے اور ایک ہے خود اپنے ارادے سے کسی چیز کو ظاہر کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، یہ ابدا کہتے ہیں، ولا یبدینا۔ اور یہ عورتیں یعنی مومن عورتوں سے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیجئے، یہ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ پیغمبر آپ ان مومن عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ لا یبدین، ظاہر نہ کریں اپنی زینت، اپنی زیبائش۔ زینت کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی بولتے رہتے ہیں زینت۔ زینت کہتے ہیں ہر اس چیز کو، زینت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی طرف مرد کو کشش ہو، مرد کا میلان اس کی طرف ہو، جو مرد کو اٹریکٹ کرے۔ عورت کی ہر وہ چیز جو مرد کو اس کی طرف مائل کرے، ان تمام چیزوں کو زینت کہا جاتا ہے۔ اب یہ زینت، اس کو فارسی والے زیبائش کہتے ہیں، آرائش کہتے ہیں۔ تو زیبائش اور آرائش دونوں آ گئی جس میں خوش نمائی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک تو ہوتی ہے فطری طور پر، خلقی طور پر، پیدائشی طور پر، اور ایک ہوتی ہے کسبی یعنی بعد میں حاصل کی جاتی ہے۔ تو عورت کا پورا جسم ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو صنف نازک بنایا ہے، حسن کی پتلی اس کو بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر مرد کے مقابلے میں نزاکت زیادہ دی ہے، حسن زیادہ دیا ہے۔ چنانچہ ایک تو ہوتی ہے اعضاء کی خوبصورتی، چنانچہ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ خوبصورت عضو اس کا چہرہ ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کسی کی خوبصورتی کا اندازہ آپ کو لگانا ہو تو اس کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بولتے رہتے ہیں ناک نقشہ، ناک دیکھی جاتی ہے، آنکھیں دیکھی جاتی ہے اور ہونٹ دیکھے جاتے ہیں اور چہرے کا شیپ دیکھا جاتا ہے، گولائی کیسی ہے، لمبا چہرہ ہے وغیرہ، پیشانی کیسی ہے۔ تو یہ خوبصورت اعضاء میں بھی اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ تو زینت میں انسان عورت کے اعضاء کی خوبصورتی بھی داخل ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر وہ جو خوبصورتی اپنے طور پر اختیار کرتی ہے، چاہے وہ خوبصورت اور بہترین کپڑے پہن کر ہو، چاہے وہ زیورات کے ذریعے سے خوبصورتی پیدا کی جائے، چاہے وہ آنکھوں میں کاجل اور سرما لگا کر خوبصورتی پیدا کی جائے، اور ہاتھوں میں، گلے میں، پیروں میں زیور پہن کر، کانوں میں، ناک میں زیور پہن کر پیدا کی جائے، اور اسی طرح آج کل کی زبان میں جس کو میک اپ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنی زینت کو ظاہر کرے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے، ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت، اپنی زیبائش و آرائش ظاہر نہ کریں۔ عورتوں کو ابتداءً تو ہر طرح کی زیبائش اور زینت ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس لیے کہ اس زینت کو ظاہر کرنا یہ ذریعہ ہے فتنے کا، یہ ذریعہ ہے گناہ تک پہنچنے کا، کہ جب گھر میں ساتھ ساتھ رہیں گے اور نظر ایک دوسرے پر پڑے گی اور اس میں عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کریں گی تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کے دل میں خواہشات جنم لے سکتی ہیں، شہوات بڑھ سکتی ہے، اور جو ذریعہ ہے اس سے آگے پھر فکروں کی اور خیالات کی ناپاکی کا، اور پھر خیالات ارادات بنتے ہیں اور ارادے پھر آگے فعل تک پہنچتے ہیں اور نتیجہ گناہ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت، اپنی زیبائش، اپنی آرائش ظاہر نہ کریں، اور آسان لفظوں میں کہے تو اپنی بیوٹی ظاہر نہ کریں۔ تو عورتوں کو ابتداءً تو حکم یہی دیا کہ وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز، چاہے وہ خلقی ہو چاہے وہ کسبی ہو، پیدائشی طور پر اللہ نے جو اعضاء میں حسن دیا ہے ان اعضاء کو بھی ظاہر نہ کرے، اور
اپنے طور پر وہ جو کپڑے کے ذریعے سے اور میک اپ کے ذریعے سے اور زیورات کے ذریعے سے جو زینت حاصل کرتی ہے اس کو بھی ظاہر نہ کرے، تو پھر عورت کیسے رہے پورا دن؟ کیا چھپ چھپا کر رہے؟ شریعت اتنی ظالم بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل ظلم نہیں کرتی ہے، انسانوں کی ضرورتوں کی رعایت رکھتی ہے اور انسانوں کے لیے ایسے احکام شریعت نہیں لاتی جس پر عمل کرنا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو۔ اس لیے آگے فرمایا الا ما ظہر منہا، پہلے تو مطلقاً منع کیا کہ کسی طرح کی زینت اپنے طور پر ارادے کے ساتھ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں مگر وہ زینت جو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے، مگر وہ زینت جو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ظاہر کرنا مجبوری کا درجہ ہے، خود ہی ظاہر ہوتی ہے، یعنی زینت کا وہ حصہ جو کھلا ہی رہتا ہے اور اس کو کھلا رکھنا ہی پڑتا ہے، ہر وقت اس کو چھپانے میں حرج ہے، تو ایسے اعضاء اگر زینت کے ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کھل سکتے ہیں۔ اب یہ ما ظہر منہا، ظاہری زینت کا وہ حصہ جو خود ہی کھل جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ چہرے کی ٹکی، یعنی چہرے کا جو سامنے والا حصہ ہے، کان اس میں داخل نہیں، چہرے کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ بال سے نیچے یعنی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک، یہ جو حصہ ہے اس کو عورت کو کھولنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اسی طرح گھر میں کام کاج کرنے ہیں تو دونوں ہاتھ مطلب ہتھیلیاں، کلائی تک ہتھیلیاں کھلی رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس سے گھر کے کام کاج کرنے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ ما ظہر منہا سے مراد چہرہ ہے اور دونوں ہتھیلیاں ہیں، اور فقہا نے پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے دونوں قدم، یعنی پیر کا دونوں پیر دونوں قدم کو بھی اس میں داخل کیا ہے کہ عورت ضرورت کی وجہ سے اس کو بھی کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گلے سے لے کر گھٹی تک یعنی ٹخنے تک، اور اسی طرح سر کا حصہ یعنی بال وغیرہ، یہ پورا حصہ عورت کا چھپا ہوا رہنا چاہیے۔ وہ بات یاد رہے کہ یہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے، باہر کا مسئلہ نہیں، اس لیے اس سے وہ حجاب کا مسئلہ نکالنا کہ عورت کو چہرہ چھپانا ضروری ہے کہ نہیں جب گھر سے باہر نکلے، تو اس آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے ہی نہیں، اس کا بیان تو دوسری جگہ ہے، چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں وہ سورہ احزاب کی آیت میں آیا ہے، لہذا اس آیت کریمہ میں چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم، علماء فرماتے کہ ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بھی چھپانے کا کہا جاتا تو عورت کے لیے بڑا حرج ہوتا، پورا دن کہاں تھا اپنے آپ کو چھپا کے گھومتی، اور ہاتھ بھی اگر بند رہے تو پھر کام کاج کیسے کرتی، لہذا ان چیزوں کو وہ کھول کر رکھ سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ چہرے میں زینت ہے، اور جب چہرہ ظاہر ہوگا تو چہرے کی جو زینت ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، مثال کے طور پر آنکھ میں کاجل لگائی ہے، ناک میں کچھ نتنی پہنی ہے، کان میں کچھ بالی وغیرہ پہنی ہے، اور جب ہاتھ ظاہر ہوں گے تو ہاتھ کے کنگن یا انگلیوں میں جو انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے وہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کسی طرح کی زینت، چاہے وہ خلقی ہو چاہے وہ کسبی ہو، ظاہر نہ کریں، ہاں مگر وہ جو خود ہی اس میں سے کھل جاتی ہے یا کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو عورت اپنے گھر میں رہے تو ان اعضاء کو یعنی چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم کو کھلا رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ گھر میں کوئی غیر محرم آنے والے نہیں ہے، اجنبی آنے والے نہیں ہیں۔ اور باقی جو اس کا حصہ ہے گلے سے لے کر پیر ٹخنے تک کا، اس حصے کو کپڑے میں چھپا کر رکھیں، یعنی عورت کا لباس گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس کا باقی بدن، چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم کے علاوہ باقی بدن اس کا چھپا ہوا ہو، یہ گھر کا لباس ہے۔ قرآن مجید یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی عورتیں اپنے گھروں میں بھی لباس ایسا سلیقے کا اور سنجیدگی کا پہن کر رکھیں، گھر کے مردوں کے سامنے بھی، کہ جس میں سے اتنے اعضاء کے علاوہ باقی کچھ نہ کھولیں، اور اس کے علاوہ کچھ کام کاج کرتے ہوئے تھوڑا بہت کچھ کھولنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں حرج نہیں، ما ظہر منہا میں وہ بھی داخل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں ذرا آستین چڑھانی پڑی تو آدھی کلائی کھل گئی، تو ان چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ گھر کے اندر ہے اور محرموں کے درمیان ہے، تو ما ظہر منہا میں وہ بھی داخل ہے۔
تو پورا بدن باقی تو کپڑے میں چھپایا ہوا ہے. پھر مزید ایک حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. پورا بدن تو چھپا دیا کپڑے سے، لیکن ابھی بھی بدن میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ کپڑے کے اندر سے بھی اس میں شہوت پیدا ہو سکتی ہے. یعنی کپڑا تو ہے، وہ عضو تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا ابھار نظر آ رہا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی دیکھنے والے کے لیے فتنے کا اور شہوت کا باعث ہو سکتا ہے. ایسا عضو عورت کے جسم میں اس کا سینہ ہے، ایسا عضو عورت کے جسم میں اس کا سینہ ہے، اس کا گلا ہے. یہ ایسا اعضاء ہے کہ جس پر کپڑے کے ساتھ بھی نظر پڑے تو ایک مرد کے دل میں خواہشات پیدا ہو سکتی ہے اور اس میں شہوانی ابھار پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر خمار کی جمع ہے، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، دوپٹے کو. اور ضرب و یضرب کے اصل معنی ہے تو مارنا، لیکن یہاں معنی ہے گاڑ دینا. جیسے زمین میں کوئی چیز مضبوطی سے گاڑ دیتے کہ وہاں سے ہٹتی نہیں ہے. فرمایا اور جیوب جیب کے معنی میں، جیب کہتے گریبان کو. عام طور پر گریبان آگے کی طرف ہوتا ہے جس میں سے سر ڈالتے ہیں اپنے کرتے وغیرہ کا. اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے کو کس کر رکھیں، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے کو کس کر رکھیں، یعنی ہٹنے نہ دیں. تاکہ اب مطلب یہ ہوا کہ لباس تو پہنا ہے لیکن لباس کے اوپر سے ایک دوپٹہ ہو، دوپٹہ سر کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے آگے والا حصہ یعنی گلا اور گلے سے نیچے سینے کا حصہ وہ پورا اس میں کور کر لیا جائے، چھپا لیا جائے، تاکہ اس دوپٹے میں چھپنے کی وجہ سے عورت کے جسم کا یہ حصہ بھی گھر کے مردوں کے سامنے نہ آئے. تو گھر کے اندر رہنے کی حالت میں بھی اپنے سروں کو یعنی سر کے بال کو اور اپنے گلے کو اور گلے سے نیچے والا حصہ سینے والے حصے کو چھپا کر رکھنا ضروری ہے محرموں کے سامنے. یہی سلیقہ ہے، یہی سنجیدگی ہے، یہی شرم و حیا ہے. یہ نہیں کہ عورت اپنے گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے دوسرے محرموں کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھلے بال رکھ کر گھومتی رہے اور اس کا گلا بھی کھلا ہو. اور بہت سی مرتبہ یہ گلے کپڑے کا گلا بھی بڑا ہوتا ہے جس میں سے سینہ وغیرہ بھی نظر آتا ہے یا کپڑے کے اوپر سے سینے کا ابھار نظر آتا ہے. تو یہ سلیقہ اور سنجیدگی کی بات نہیں ہے. شرم و حیا والے گھروں میں اسی طرح کا لباس عورتیں، بیٹیاں اور مائیں اپنے بچوں کے سامنے اسی طرح کا لباس پہنتی اور اسی طرح پہننا چاہیے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے مضبوطی سے کس کر رکھے کہ کہیں ہٹنے نہ پائے اور ان اعضاء پر نظر نہ پڑے. یہ ہے شریعت کی پاکیزگی. یہ احکام دیے جا رہے ہیں. قرآن یہی چاہتا ہے. جب گھر کے اندر دوپٹہ اس طرح پہننے کا حکم ہے تو گھر سے باہر نکلے تب تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت کھلے سر گھر سے باہر مسلمان عورت نکلے یا کوئی عورت مسلمان عورت اپنے گھر سے باہر اس حال میں نکلے کہ اس کا سینہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ کپڑے کے اوپر سے اس کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہو، اس کا گلا کھلا ہوا ہو. مسلمان عورت کے حق میں یہ تصور ہی نہیں ہے. شریعت کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں، اس لیے اس کے احکام تو یہاں ہے ہی نہیں. وہ تو باہر ہے کہ جب گھر سے باہر جائے گی کسی موقع پر تو اس صورت میں تو اس کو پورا اپنے آپ کو چھپانا ہے، چہرہ بھی اور دوسرا اعضاء بھی، کہ کسی طرح کچھ پتہ نہ چلے. لیکن گھر کے اندر ہے تب بھی اس کو ان احکام پر عمل کرنا ہے. جبکہ کچھ مرد بھی ہو تو ایسے موقع پر عورت کو لباس ایسا سلیقے کا، حیا والا، سنجیدگی والا پہننا چاہیے کہ اس کا پورا بدن چھپا ہوا ہو. اب ایک نظر ذرا اپنے معاشرے پر، اپنے گھریلو حالات پر اور اپنے لباس پر بھی ڈال لیں، اپنے گھر کی عورتوں کے لباس پر ڈال لیں کہ کیا ان احکام پر عمل ہوتا ہے. اور یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی جب یہ آیت ختم ہوگی اس کے بعد اس سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ دوسرا حکم دیا. پہلا تو یہ کہا کہ زینت کسی طرح کی بھی ظاہر نہ کرے. ہاں مگر وہ جس کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، خود ہی کھلی رہتی ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ بتا دیا. پھر آگے وہی حکم واپس آ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. لیکن اس کے پہلے ایک حکم اور دے دیا کہ اس کے علاوہ جو خاص حصہ ہے جسم کا وہ ہے اس کا سینہ،
اور دوسرا جسم میں ایک خاص حصہ جس کو کپڑے کے ساتھ دیکھنے کی صورت میں بھی شہوت پیدا ہوتی ہے، وہ پیچھے والا حصہ جس کو سولین کہتے ہیں. یہ حصہ بھی ایسا ہے کہ اس کو اگر کپڑے کے ساتھ بھی آدمی دیکھے، بھلے اس کا اتار چڑھاؤ نظر آئے، تو اس سے بھی شہوانیت پیدا ہوتی ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو چھپانا چاہیے، سینہ بھی اور پیچھے والا حصہ بھی. اس طرح لباس، اس لیے لباس ایسا ہونا چاہیے جو پورے حصے کو چھپا دے اور اس میں سے بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے. ایسا چست لباس نہ ہو، ایسا باڈی شیپ لباس نہ ہو کہ جس میں سے خاص طور پر آج کل ایسے ہی لباس ایجاد کیے گئے ہیں جس کو باڈی شیپ کہتے ہیں، آؤٹ فٹ کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بدن کا ایک ایک عضو نمایاں ہوتا ہے. کہاں شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ان نمائش کو چھپایا جائے، بدن کے جو اعضاء خوب ابھر کر سامنے آتے ہیں اس کو چھپانے کی شریعت تعلیم دے رہی ہے. اور آج لباس ایسے ایجاد کیے گئے اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ گئے کہ جس لباس میں بتکلف ان اعضاء کو خوب ظاہر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. لہذا یہ ایسے لباس شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس کو منع کرتی ہے. تو اس لیے خاص حکم دیا کہ سینے کو بھی چھپائے، اور علماء نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ پیچھے والے حصے کو بھی چھپایا جائے. لہذا جو پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے والے ہیں اس میں پیچھے والا حصہ خوب ابھر کر سامنے آتا ہے، تو اگر کسی نے ایسا پتلون نما اور پینٹ والا لباس نیچے پہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوپر یعنی کرتا یا فراک جو بھی پہنتے ہیں وہ اس طرح کا پہنے کہ وہ اس کے نیچے یہ پورا حصہ چھپ جائے. مردوں کے لیے بھی حکم علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مرد کا بھی پیچھے والا حصہ اگر خوب کھل کر سامنے آئے تو عورتوں کے لیے وہ شہوت کا باعث بن سکتا ہے. تو اگر مرد نے بھی پتلون وغیرہ پہنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اوپر ایسا کرتا جیسا لباس پہنے، عربی جبے جیسا لباس پہنے کہ جس میں یہ حصہ چھپ جائے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، بے حیائی کی چیزیں ہیں. لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی اپنے محرم مردوں کے سامنے جب ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ اپنے باپ ہو، چاہے وہ دوسرے محرم ہو، ان کے سامنے بھی اپنے سروں پر دوپٹہ رکھے، اپنے سینے وغیرہ کو چھپا کر رکھے. آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہی جو بات اوپر تھی واپس لائے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت میں ہر وہ چیز آ گئی جس سے ایک مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے اندر شہوت پیدا ہو سکتی ہے. ان تمام زینتوں کو ظاہر نہ کرے یعنی چھپا کر رکھے. الا، اب کن کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے وہ زینت؟ اوپر بتایا تھا کہ کیا ظاہر کرنا ہے، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم. یہ بھی کن کے سامنے؟ الا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر لبعولتہن، کچھ لوگوں کو نکالا. یہ آگے جو لمبی ایک فہرست آ رہی تقریباً 12 آدمی کی، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ تو محرم مرد ہیں. محرم مرد اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ابدی طور پر کبھی بھی نکاح حلال نہیں. ایک عورت جس مرد کے ساتھ کبھی بھی کسی حال میں نکاح نہیں کر سکتی، ایسے مردوں کو محرم کہتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ عورت کو ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ گھر میں ہی رہتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے عورت کو اگر یہ حکم دیا جائے کہ اس کو پورا کا پورا چھپا کر رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی حرج ہو جاتا. دوسرا ہے کہ یہ جو محرم مرد ہوتے ہیں ان میں اپنی محرم عورتوں کے بارے میں اس طرح کے جذبات عام طور پر نہیں ہوتے، اللہ ہے کہ اس کو بھڑکایا جائے. تاکہ عام طور پر یہ چونکہ پاکیزہ رشتے ہیں اور ان پاکیزہ رشتوں میں اس طرح کے ناپاک جذبات عام طور پر ہوتے نہیں ہیں. اس لیے اگر چہرہ ان کے سامنے کھولا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہاتھ کھل گئے تو وہ کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ اور یہ عورتیں اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ہاں مگر یہ چند لوگ جو بتائے جا رہے ہیں ان کے سامنے اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلیاں اور اپنے دونوں قدم ظاہر کر سکتی. کون ہے؟ نمبر 1 لبعولتہن، بعول کہتے ہیں شوہر کو، مگر اپنے شوہروں کے سامنے. شوہر تو اس سے کسی چیز کا پردہ نہیں ہے، دونوں میاں بیوی انتہائی قریب کا تعلق رکھتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چیزیں حلال کر رکھی ہے. تو اس لیے اپنے شوہر کے سامنے اگر یہ زینت کو ظاہر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی زینت کا محور اور مرکز اور دکھانے کا ذریعہ ہی اس کا شوہر ہے. لہذا اپنے شوہر کے سامنے تو اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. کبھی اس زینت سے مراد تو چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم تھے، وہ تو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر ہی سکتی ہے. اور عام حالات میں عورت کو اپنے شوہر کے سامنے بھی
اتنی ہی چیزیں ظاہر کرنی چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا بدن ہر وقت ظاہر کرنا نہیں ہے۔ ہاں دوسرے مخصوص اوقات ہوتے ہیں جس میں عورت اپنے جسم کے دوسرے اعضاء بھی اپنے شوہر کے سامنے کھولے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں جب گھریلو کام کاج وغیرہ ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں اس وقت عورت اپنے شوہر کے سامنے بھی اپنے انہی اعضاء کو ظاہر کرے جن کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی تنہا ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں اور بھی اعضاء کے ظاہر کرنے کی اس کے لیے اجازت ہے۔ تو پہلے فرمایا لِبُعُولَتِهِنَّ، سب سے پہلا نام شوہر کا لیا کہ عورت کی زینت اصل تو اس کے شوہر کے لیے ہی ہے، لِبُعُولَتِهِنَّ۔ ہاں، اور عورتیں اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں کے۔ اور شوہر کا نام اس لیے بھی خاص طور پر لیا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس عورت کو تعلیم دی جا رہی جو شوہر والی ہے، جس عورت کا شوہر نہیں اس وجہ سے کہ یا تو وہ کنواری ہے یا ایک بیوہ ہے یا جس کا شوہر ابھی موجود نہیں ہے، اس کا شوہر کہیں سفر میں گیا ہے، تو ایسی عورت کو تو اور زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جس عورت کا شوہر موجود ہے اور شوہر والی عورت ہے، ایسی عورت کے لیے آگے والا احکام ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں کے۔ یا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ، یہ سب جگہ او آ رہا ہے اور او واو کے معنی میں، او عربی زبان میں کبھی کبھی واو کے معنی میں بھی آتا ہے، ویسے او کا ترجمہ ہوتا ہے یا، لیکن یہاں یا ترجمہ نہیں کریں گے اور ترجمہ کریں گے، مگر اپنے سوائے اپنے شوہروں کے اور اپنے باپ کے۔ آبائِهِنَّ، باپ میں اس کے دادا بھی آ گئے، نانا بھی آ گئے، حقیقی باپ بھی آ گیا، اور باپ کے اوپر جو ہے دادا ہے، اس کی کسی کا پردادا ہو، نانا ہے، وہ سب اس میں داخل ہے، اسی لیے جمع کا لفظ آیا ہے آبائِهِنَّ، مگر وہ اپنے باپ کے سامنے، اس لیے کہ باپ اپنی بیٹی کے سامنے ساتھ ہی رہتے ہیں ایک ہی گھر میں، لہٰذا باپ کے سامنے اگر چہرہ کھلا اور اسی طرح ہتھیلیاں اور یہ کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اسی طرح کام کاج میں کسی اور عضو کو بھی کھولنے کی ضرورت پڑے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کے اور بیٹی کو بھی اپنے باپ کے سامنے ذرا سلیقے کا لباس پہننا چاہیے، سنجیدگی کا لباس پہننا چاہیے، اس طرح کے پھوہڑ قسم کے اور فحش قسم کے لباس پہن کر اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ او آبائی بعولتہن، دو ہوئے شوہر اور باپ، تیسرا آبائی بعولتہن، شوہروں کے باپ یعنی خسر، شوہر کا باپ یعنی خسر، یہ بھی محرم ہوتا ہے، لہذا چونکہ وہ بھی جب عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی تو اس گھر میں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، لہذا ہر وقت اس سے بھی پردہ کرنا ممکن نہیں ہے، عورت کا حرج تھا، اس لیے فرمایا کہ اپنے شوہروں کے باپ یعنی خسر کے سامنے بھی چہرہ وغیرہ کھلا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن سب میں فرق مراتب ہے، یہ زینت شوہر کے سامنے تو کلی طور پر ظاہر کر سکتی ہے، اپنے باپ کے سامنے بھی اس کے مقابلے میں کچھ بلکہ بہت کم، اور خسر ہے تو اس کے سامنے اور زیادہ کم، لیکن چہرہ اس کے سامنے کھول سکتی ہے، ہتھیلیاں ہیں اور اپنے قدم ہے وہ کھول سکتی ہے۔ محرم میں بھی فرق ہے، باپ اپنا محرم ہے، خسر بھی محرم ہے، لیکن دونوں کے احکام میں فرق ہوگا، یہ نہیں کہ عورت اپنے خسر کے سامنے اپنے جسم کی دوسرا اعضاء بھی ظاہر کرتی رہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اسی سے بڑے فساد وجود میں آ رہے ہیں۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے خسر کے سامنے کیونکہ اسی گھر میں اس کو رہنا ہے، او ابنائہن، یا اپنی اولاد اپنے بیٹوں کے سامنے بھی اپنی زینت، اس لیے کہ بیٹے گھر میں ہی رہیں گے، بیٹے چاہے اس شوہر کے ہو یا پہلے کوئی اور شادی ہوئی تھی اور اس کے بچے ہیں، وہ سب بیٹے اس میں داخل ہیں، تو ان کے سامنے بھی ماں اپنے ان اعضاء کو ظاہر کر سکتی ہے، چہرہ ہے، دونوں ہتھیلی ہے، دونوں قدم ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعضاء میں کبھی ضرورت پیش آئے تو کر سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں اپنے بیٹوں کے سامنے بھی ایک عورت کو، ایک ماں کو ذرا سنجیدگی کا لباس پہننا چاہیے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی ایک عورت کا شوہر ہے، اس کی کوئی اور عورت سے بھی شادی ہوئی ہے یا پہلے ہوئی تھی، اس کی اولاد ہیں، اس کے بیٹے ہیں، تو اس بیٹوں کے لیے بھی یہ عورت حرام ہو گئی اپنے باپ کی بیوی، لہذا یہ بھی محرم ہے اور وہ بھی گھر میں ہی رہتے ہیں، لہذا ان کے سامنے بھی چہرہ وغیرہ کھلا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا او اخوانہن، اور ان عورتوں کے بھائی اپنے بھائیوں کے سامنے، وہ بھی محرم ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس میں بھی اعتدال رکھا جائے، اور چہرہ وغیرہ اس میں کھولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دیگر اعضاء کے کھولنے میں بہنوں کو بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے۔ او بنی اخوانہن،
یا اپنے بھتیجے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، تو پھوپھی اور بھتیجا یہ بھی ایک دوسرے کے محرم ہے، لہذا بھتیجوں کے سامنے بھی عورت اپنا چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہے۔ او بنی اخواتہن، اور اپنی بھانجے بہنوں کے بیٹے، یہ بھی خالہ اور بھانجے یہ بھی آپس میں محرم ہے، لہذا ان کے سامنے بھی عورت اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو وغیرہ اعضاء کو کھول سکتی ہے۔ وہی ما ظہر منہا، جو اعضاء کی زینت ظاہر ہوتی ہے ان ظاہری اعضاء کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر شوہر ہوا، دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر خسر، چوتھے نمبر پر اپنی بیٹے، پانچویں نمبر پر شوہر کے بیٹے، چھٹے نمبر پر بھائی، ساتویں نمبر پر بھتیجے اور آٹھویں نمبر پر بانجے۔ تو شوہر تو الگ ہے، اس کے علاوہ باقی 7 محارم تھے۔ اس میں چچا کا نام نہیں آیا، ماموں کا نام نہیں آیا، لیکن وہ بھی اس میں داخل ہے، محرم میں محرم ہونا چاہیے، ان کے سامنے یہ اعضاء کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کل 8 ہوئے، 7 محرم اور 1 شوہر۔ آگے فرمایا او نسائہن، اور اسی طرح عورتیں اپنی عورتوں کے سامنے، نساء کے معنی عورت اور ہن ضمیر کی طرف اضافت کی، اور اپنی عورتوں کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، لہذا کافر عورتوں کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنا چہرہ بھی نہ کھولے، اس لیے کہ کافر عورتوں سے مسلمان کو کیا لینا دینا، وہ تو مسلمان کے گھر میں آتی نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ایک الگ معاشرہ ہے عام طور پر، لہذا ان عورتوں سے بھی اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ نسائہن سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، غیر مسلم عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ لیکن دیگر علماء کا قول یہ ہے کہ اگر نسائہن سے مراد وہ عورتیں جن کے ساتھ اس کو ملنا جلنا پڑتا ہے اور ضرورت پیش آتی ہے، جو آتی جاتی رہتی ہے، تو ان عورتوں کے سامنے وہ اپنی زینت یعنی اپنا چہرہ وغیرہ ظاہر کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، حکمت اس میں علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جو کافر اور فاسق عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر حیا شرم تو ہوتی نہیں ہے، پردہ داری نہیں ہوتی ہے، تو وہ مسلمان عورت کو دیکھ کر جائے گی، اس کے حسن کو دیکھے گی اور دوسروں کے سامنے اس کا حسن بیان کرے گی۔ اپنے مردوں کے سامنے یا کسی اور مرد کے سامنے کوئی مسلمان عورت کا حسن بیان کرے گی، اور وہ اس طرح بیان کرے گی گویا کہ بغیر دیکھے بھی وہ دیکھ ہی رہا ہے۔ لہذا مسلمان عورت کا حسن کا چرچا کسی اور کے سامنے نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے، اس لیے ایسی عورتوں کو مسلمان عورت کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا کہ جس سے اس کے اخلاق میں خرابی پیدا ہو جائے۔ یہاں شریعت کی تعلیم پر ذرا غور تو کیجیے، شریعت مسلمان عورت کو ایسی عورتوں کی صحبت سے اور ان کے ساتھ رہنے سے بھی بچا رہی ہے کہ جن کے برے اخلاق کا، جن کی بے حیائی کا اثر ان پر پڑ سکتا ہے۔ شاید یہ احکام سمجھنا آج کے اس ماحول میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اس لیے وہ عورتیں جن کے ساتھ ملنے جلنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کے سامنے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے ساتھ ملنے جلنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا ایسے ہی کسی جگہ چلے گئے کسی کام کے لیے اور چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان عورتیں ان غیر مسلم اور فاسق فاجر عورتوں کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہ کھولیں۔ اور آج کل تو اور زیادہ احتیاط چاہیے کہ کہیں بھی فوٹو کھینچ لیے جاتے ہیں، کہیں بھی CCTV کیمرے چلتے رہتے ہیں، اس میں تصویر آ جاتی ہے، لہذا گھر سے باہر نکلے تو مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ چاہے تنہا عورتیں ہوں وہاں بھی اپنے پردے کا ذرا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی نے آپ کا فوٹو کلک کر لیا اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اور اپنے گھروں میں بھی اس طرح کی عورتیں کبھی آ جائے تو ان کے سامنے ذرا احتیاط سے رہنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے اور ایک طرف معاشرے کا حال یہ ہے کہ مسلمان عورتیں بیوٹی پارلر میں غیر مسلم عورتوں کے سامنے چہرہ تو کیا اپنا پورا جسم کھول رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس قدر بگاڑ آیا ہے کہ الامان والحفیظ او ما ملکت ایمانہن۔ 10ویں نمبر پر فرمایا یا وہ لوگ جن کے ان عورتوں کے ہاتھ مالک ہیں، ایمان یمین کی میں داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں، مراد ہاتھی ہے، یا وہ جن کے ان عورتوں کے ہاتھ مالک ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ باندیاں پہلے زمانے میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، گھر میں خادم لوگ خرید کر لے آتے تھے، غلام باندیوں کا زمانہ تھا، تو اگر کسی عورت کی ملکیت میں باندی ہے، کوئی عورت ہے، تو اس کے سامنے بھی وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اور غلام ہے تو
اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس میں غلام بھی داخل ہے، لہذا عورت اپنی ملکیت کے غلام کے سامنے بھی اپنی اعضاء کو کھول سکتی ہے. لیکن ہمارے علماء احناف فرماتے ہیں کہ غلام محرم میں داخل نہیں، اس کے سامنے عورت کے لیے اپنے چہرے وغیرہ کو کھولنا جائز نہیں ہے. وہ باہر سے خدمت کرتا رہے، کوئی جسمانی خدمت بھی عورت نہیں لے سکتی اپنے غلام سے بھی. اب تو غلام بازی کا زمانہ رہا ہی نہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ایک اور کچھ لوگ ہیں مرد جن کے سامنے عورت کو چہرے وغیرہ کا پردہ نہیں کرنا ہے. التابعین من الرجال، مردوں میں سے ایسے مرد جو طفیلی ہوں، غیر اولی الاربۃ، جن میں عورتوں کی کچھ خواہش نہ ہو. اربتن کہتے ہیں حاجت کو، التابعین کہتے ہیں طفیلی، پیچھے لگنے والے. اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو کسی گھر والے کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور ان کا مقصد تھا بس کھانا پینا ملے. گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے یہاں سب کام کاج کرتے رہتے ہیں اور مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کو کھانا پینا مل جائے، بس اتنا ہی، اور کسی چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا تو کم عقل ہونے کی وجہ سے یا اس طرح کا احساس ان کے اندر نہیں ہوتا ہے. غیر اولی الاربا کے معنی ہے وہ انہیں عورتوں کی کوئی خواہش نہ ہو اور عورتوں کی طرف ان کا کوئی طبعی میلان نہ رہا. یہ اصل چیز ہے. اور اس زمانے میں ایسے کچھ مرد ہوا کرتے تھے کہ جن کو کچھ عورتوں سے سروکار ہی نہیں تھا اور وہ انہیں ان معاملے میں کچھ انٹرسٹ ہی نہیں تھا، بس کھانا پینے کا ملے تو بس پڑے رہتے. جیسے بہت سی جگہ گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے بوڑھے خادم اور کھیت وغیرہ میں کام کرنے والے نوکر جو آتے ہیں بس کام کاج کرتے ہیں کبھی. اور تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کی طرح ان چیزوں کو دیکھتے بھی نہیں ہے اور ان میں کچھ خواہش بھی نہیں. تو اس صورت میں ان کے ساتھ عورت اپنا چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہے، لیکن شرط یہ غیر اولی الاربا ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں عورتوں کی کچھ خواہش نہ ہو اور اس طرح کے جذبات اور کچھ انٹرسٹ نہ ہو. تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. باقی اگر وہ جوان مزدور ہے یا اس طرح کا ہے کہ ہے تو بوڑھا لیکن بہت انٹرسٹ والا ہے، کسی طرح اس کی بات سے معلوم ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کو عورتوں کے پاس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی لیے فقہا نے مخنث یعنی جو ہجڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو عورتوں کے پاس آنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کی ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو پہلے آتے جاتے تھے. پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان کی کچھ اس طرح کی باتیں سنی جس سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں تو خواہشات ہے، تو اس کو آنے سے منع فرما دیا. اور الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، آخری 12ویں نمبر پر ایسے بچے جو ابھی تک عورتوں کی خفیہ باتوں پر، عورتوں کی پردے کی باتوں پر مطلع نہ ہوئے ہو. یہ بہت چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں، نابالغ بھی یعنی مراہق بھی نہیں، بہت چھوٹے بچے 4 5 6 سال کے، جنہیں ابھی تک کچھ ان طرح کی باتوں کا پتہ نہیں کہ عورت کا حسن کیا ہوتا ہے، مرد عورت کے تعلقات کیا ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے بچے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے بھی عورت کے لیے پردہ نہیں ہے. ان کو ہر گھر میں جانے کا گویا ویزا ہوتا ہے، چھوٹے بالکل بچے. ہاں لیکن جب ذرا سیانے ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اور آج کی طرح جلدی ہی ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ان سے بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے. تو یہ کچھ لوگوں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس میں ایک تو شوہر ہے اور کے ساتھ محارم ہے، اور اس کے بعد 4 کچھ اور ایک عورت ہے، اور باقی 3 اس طرح کے کچھ مرد بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے سامنے عورت اپنے چہرے وغیرہ کو کھول سکتی ہے ضرورت کی وجہ سے، کہ وہ گھر میں ہی رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان سے اگر پردہ کرنے کا حکم دیا جائے تو بڑا حرج ہوگا. پھر آگے آخر میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیر زمین پر اس طرح نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینتیں بھی معلوم ہو جائے. لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، چلنے کا طریقہ شریعت بتا رہی ہے. ایک مسلمان عورت کی چال کیسی ہونی چاہیے. لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر زمین پر اس طرح نہ مارے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو جائے وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے. یعنی کچھ زیورات وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو کپڑے کے نیچے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پیر میں پازیب پہنے ہیں، اب اتنا زور سے اس نے پیر زمین پر مارا، یعنی زور زور سے پیر رکھ کے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے زیور کی آواز ہو رہی ہے، اور یہ آواز بھی بہت سی مرتبہ مردوں کو اس کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ عورت کو دیکھنے سے اتنا میلان اور اتنی شہوت نہیں ہوتی جتنا اس طرح کی آوازوں کے سننے سے ہوتی ہے.
لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنی چال میں سنجیدگی رکھے، اپنا پیر زمین پر آہستہ رکھے۔ اگر زیور خود ہی بجنے والا ہو تو اس کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، لیکن زیور ایسا ہے کہ خود بجتا نہیں، اس میں کچھ گھنگرو وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ پیر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، زمین پر زور سے پیر مارنے کی وجہ سے اس میں آواز ہوتی ہے، تو اس طرح کی چال نہ چلی جائے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی مخفی زینتیں ظاہر ہوں۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت اس طرح کی چال چلے جیسی فاحشہ اور عورتیں چلتی ہے، اور خاص طور پر کچھ واک کیے جاتے ہیں، اور جس میں عورت کے اعضاء کی جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اونچی ہل کی اور اونچی اونچی ایڑی کی سینڈلیں اور چپلیں اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ بدن کا وہ حصہ جو چھپنا چاہیے، جس کو میں ابھی پیچھے بیان کر کے آیا کہ پیچھے والا جو سورین والا حصہ ہے اس کو چھپانا ہے، لیکن اس طرح ٹاپ ہل کی جو چپلیں اور سینڈلیں ہوتی ہے وہ اسی لیے پہنی جاتی ہے کہ عورت کا وہ پیچھے والا جو حصہ ہے وہ چلتے ہوئے خوب اچھی طرح مردوں کے سامنے ظاہر ہو، اور اسی لیے وہ چیز بنائی بھی گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں پہن کر عورتیں نہ نکلیں جس کی وجہ سے ان کے بدن کے یا اعضاء کی نمائش بہت مردوں کے سامنے ہونے لگے، تو اس کی چال بھی ایسی سنجیدگی والی، متانت والی اور حیا والی ہونی چاہیے کہ جس میں اس کی مخفی اور چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہونے پائے۔ اب آج کل ہمارے یہاں اس طرح کے برقعے نکل آئے ہیں کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو برقع پہنتی، آگے سے پورا کھلا ہوا ہوتا ہے، چلتی ہے تو پورا حصہ اس کا پیر بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ برقع ایسا ہے کہ جس پر برقع بھی ماتم کرے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیر زمین پر اس طرح نہ رکھیں چلتے وقت کہ جس کی وجہ سے ان کی چھپی ہوئی زینتیں بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یہاں تک احکام دینے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب کے سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ یہ احکام دینے کے بعد اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی کوتاہی تم سے ہو ہی جاتی ہے، اس لیے سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور آج تک جو کوتاہیاں ہو گئی اس کو چھوڑنے کی پکی نیت کرو، توبہ کرو۔ آج تک بہت کچھ بے حیائی ہو گئی، بے پردگی ہو گئی، لباس کے سلسلے میں اور اپنی زینت کے سلسلے میں۔ گھر کے مردوں کی بھی ذمہ داری تھی، انہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، نگاہوں کو کہاں نیچا جھکانا تھا وہاں نگاہیں اٹھا لی، شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی، یا اس طرح کے پردے کے احکام میں کچھ کوتاہیاں تم سے یقیناً ہوئی ہے، لہذا تم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ میں کامیابی ہے، اور ان احکام پر جب تم عمل کرو گے تو دنیا میں بھی فلاح و بہبود حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملے گی۔ یہ تو آیت کریمہ کا کچھ معنی تھا جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کیا، اور جو میں نے خاص طور پر جو باتیں بیان کی ہے کہ یہ گھریلو احکام ہے، یہ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں یہ معنی بیان فرمایا ہے، اور اس سے آیت کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب ایک نظر ذرا ہم اپنی معاشرے پر، اپنی رہن سہن پر، اپنے گھر کے حالات پر بھی ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حکم دیا عورتوں کو زینت ظاہر نہ کرنے کا، اور زینت سے مراد میں نے بتا دیا کہ ہر وہ چیز اس میں داخل ہے جس سے مرد کو عورت کی طرف میلان ہو سکتا ہے، خلقی طور پر بھی اور اپنے طور پر بنائی ہوئی چیزیں کسبی طور پر بھی، اور اس میں سے الا ما ظہر منہا، صرف انہی چیزوں کی اجازت ہے۔ اسی اعتبار سے اپنا لباس عورت کو اختیار کرنا چاہیے گھر کے اندر بھی، لہذا اس طرح کے فٹنگ والے لباس جو گھر میں پہنتی ہے، خاص طور پر وہ گھرانے جہاں مشترک خاندانی نظام ہے، جوائنٹ فیملی رہا کرتی ہے، یعنی شوہر بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے ابا بھی ہے، اور اسی طرح دیور جیٹھ وغیرہ بھی ہیں، گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو ایسی جگہ پر تو خاص طور پر عورتوں کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے جس سے اعضاء کی نمائش نہ ہو، اور اسی طرح پورا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے جو حیا والا لباس ہو اور جس میں اعضاء چھپ جاتے ہوں اچھی طرح۔ اب گھروں میں اس طرح کے آؤٹ فٹ اور چست لباس عورتیں گھر میں پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت درد کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ماحول کو دیکھ کر اور بہت سے لوگوں کی باتیں سن کر، بہت سے بھائی ہمارے پاس آ کر یوں کہتے ہیں کہ مولانا میں اپنی بہن پر نظر نہیں ڈال سکتا،
کیونکہ بہن گھر میں ایسا لباس پہنتی ہے کہ اس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں. یہاں تک کہ اب بیٹوں کی یہ شکایتیں آنے لگی کہ میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی ماؤں نے ایسے لباس پہننے شروع کیا اور ایسا ڈھنگ اختیار کیا ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں ناپاک جذبات کا شکار کبھی ہو جاتا ہے. بھائی اپنی بہن کے بارے میں جو انتہائی پاکیزہ رشتے ہیں، ان احکام پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں اور ان پاکیزہ رشتوں میں ناپاکی آنے لگی. اس لیے یہ کوئی معمولی احکام نہیں ہے. بہت سی مرتبہ معاملہ اس سے اتنا آگے بڑھتا ہے کہ پھر بھائی بہن ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اس طرح کا معاملہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اپنے گھروں میں حیا کا، شرم کا ماحول بنائیں اور پاکیزگی اپنے لباس میں اختیار کریں. اور اپنے بھائیوں کے سامنے بہنیں اس طرح بے تکلف نہ آئے کہ بغیر پردے کے. اسی طرح بہت سی مرتبہ غسل کر کے عورتیں گھر میں نکلتی ہے اور کھلے بال لے کر پورے گھر میں گھومتی ہے. بہت سی تو گیلریوں میں نکلتی ہے، پورا محلہ اس کی زیارت کرتا ہے. یہ تو نعوذ باللہ انتہائی بری چیز ہے. لیکن گھر میں بھی جب باپ ہو، اپنی بہن ہو، باپ ہو، اپنا بھائی ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ اپنے تنہائی والے کمرے میں جا کر اپنے یہ کام کرے. روایتوں میں یہاں تک خیر القرون کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جگہ یہ بات پڑھی کہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر آپ کا گھر ہے، اندر نہیں آپ باہر بیٹھے ہیں؟ تو عجیب بات بیان فرمائی کہ گھر میں میری بیٹی اکیلی ہے، بیوی کام سے کسی جگہ گئی ہے اور وہ فارغ ہو کر آئی ہے، اپنے بال بنا رہی ہے، اس لیے میں گھر سے باہر بیٹھا. یہ ہے شرم و حیا کا اس دور میں تصور. اور اب اس دور میں جبکہ فحاشی عریانی عام ہے، شہوانی جذبات کی بہتات ہے، ایسے موقع پر خواتین کو چاہیے کہ خاص طور پر اپنے لباس کا گھروں میں اہتمام کریں. بہت سے گھرانوں میں اس طرح کا ماحول ہے کہ جوان بیٹا بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، بھائی بہن جوان ہے دونوں، اور عورتیں اپنے گھر میں ایسا نائٹ ڈریس اور ایسا نائٹ سوٹ پہن کر رہتی ہے، بھائیوں کے سامنے اس طرح آتی ہے جس میں آستین بازو سے بھی اوپر ہوا کرتی ہے، کوہنی سے بھی اوپر بازو بھی کھلا ہے، کلائی بھی پوری کھلی ہے، اور وہ ٹی شرٹ اور پینٹ والے نائٹ سوٹ پہن کر گھروں میں عورتیں گھومتی ہیں. اور صبح میں 10-11 بجے تک عورتیں اسی لباس میں نظر آتی ہیں. بھائی کی نظر پڑتی ہے. کیا ایک تصور اور کیا تخیل پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گھر کے بڑے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر باپ کے سامنے جوان بیٹی ایسے لباس میں، تو یہ انتہائی فحش پنے کی باتیں ہیں. باپ کے جذبات بہت سی مرتبہ اپنی بیٹی کے بارے میں بگڑتے. آئے دن اخبارات میں اس چیزیں ہم پڑھتے ہیں. بہت سے واقعات تو پردے خفا میں ہی رہتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ حد سے زیادتی ہوتی ہے تو بیٹیاں خود اپنے باپ کے بارے میں شکایتیں درج کرواتی ہے. غیر مسلموں میں تو یہ چیزیں آئے دن اخبارات میں آتی رہتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی دھیرے دھیرے یہ چیزیں آنے لگی ہے. بہت سی مرتبہ ڈر کی وجہ سے یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں، لیکن معاشرہ اس سے پاک ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن کے ان احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی دوپٹے کا اہتمام کریں اور اچھے سلیقے کا لباس پہنیں. اس طرح کے ٹی شرٹ اور جینس والے لباس پہن کر بہنیں اپنے بھائیوں کے سامنے اور بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے ہرگز نہ آئیں. مائیں اپنے بیٹوں کے سامنے اس طرح کے لباس میں ظاہر نہ ہو. حیا والا، شرم والا، حشمت والا لباس پہن کر اپنے گھر میں رہیں تاکہ یہ اپنے بھائیوں کے اور بیٹوں کے جذبات گندے نہ ہونے پائے اور یہ پاکیزہ رشتے ناپاک نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ گلے اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ایسے ڈھیلے کپڑے ہوتے ہیں کہ ذرا جھکے تو سینہ نظر آتا ہے، اور بھائیوں کے سامنے چونکہ کام کاج میں تو اس کو اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے، تو اس طرح کا لباس. اور گھر کی بڑی عورتوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی ان چیزوں پر خاص خیال رکھیں، اور گھر کے مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے لباس کے بارے میں خصوصی اہتمام کرے، ورنہ یہ پاکیزہ رشتوں کو ناپاک ہونے میں دیر نہیں لگتی. قرآن مجید گھر میں بھی ایسی پاکیزگی چاہتا ہے، باہر بھی پاکیزگی چاہتا ہے. جب ایک معاشرہ باہر انتہائی پاکیزہ ہوگا، اسلامی حکومت کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے کہ ایسا معاشرہ ہو، ایسا سماج اور ایسی جگہ ہو جہاں نہ کوئی گندی فلمیں ہو، نہ کوئی بے پردہ عورت راستے پر نظر آتی ہو، نہ کوئی پوسٹر نظر آتے ہو، نہ بالی ووڈ ہو، نہ ہالی ووڈ ہو، نہ کوئی پون فلمیں ہو، کچھ نہ ہو، نہ اخبارات میں اس طرح کی فحش تصویریں ہوں، اور نہ اس طرح کے ڈرامے ہوں، اور نہ اس طرح کی ناولیں ہوں، نہ اس طرح کی کچھ چیز نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ کتنا معاشرہ پاکیزہ کہ ایک مرد کی نگاہیں ترس جائے لیکن اس کو کوئی عورت نظر نہ آتی. تو پھر جب وہ گھر میں آئے گا اور گھر میں اس طرح کی عورتوں پر نظر پڑے گی تو وہ اندر جو چھپی ہوئی چیزیں وہ باہر ظاہر ہوگی. اس لیے شریعت نے باہر کا ماحول بھی پاکیزہ بنایا، گھر کا ماحول بھی پاکیزہ بنایا.
بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے، ایک بات آگے بڑھ کر یہ بھی کہوں گا کہ گھر کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ کپڑوں میں بھی زینت ہوتی ہے، کپڑوں میں بھی زینت ہے اور کپڑوں میں بھی خواہش ہے، خاص کر کے عورتوں کے کپڑوں میں بھی خواہش ہے۔ اس لیے حیا والی عورتیں اور حیا والے گھرانے، ان میں تو یہ معمول ہوتا ہے کہ ان عورتوں کے کپڑے بھی اس طرح باہر سکھانے نہیں ڈالے جاتے کہ جس پر اجنبی مردوں کی نظر پڑے۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی لذت لیتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے اس کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کپڑے ڈالنے کی کوئی جگہ نہیں تو کپڑے کے اوپر کوئی اس طرح کی پتلا دوپٹہ ہے یا پتلی بیڈ شیٹ ہے، اس طرح کی چیز ڈال دینی چاہیے تاکہ براہ راست اس پر نظر نہ پڑے۔ خصوصاً وہ کپڑے جو کپڑے سے نیچے پہنے جاتے ہیں، مخفی چھپے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہو یا عورتوں کے ہو، اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ بہت سی جگہ بے احتیاطی کی وجہ سے اور انجانے پن کی وجہ سے ان چیزوں کو اتنا نارمل سمجھ لیا گیا کہ بس باہر جہاں سب کپڑے سوکھتے ہیں گیلری میں، جہاں سب لوگوں کی نظر پڑتی ہے، وہیں پر وہ کپڑے بھی سکھائے جاتے ہیں، اور گھر کے جوان بھائی اپنی بہنوں کے وہ کپڑے دیکھتے ہیں، بیٹے اپنی ماؤں کے وہ کپڑے دیکھتی ہیں، جوان بہنیں اپنے بھائیوں کے وہ اندرونی کپڑے دیکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے کیا ایک عجیب طرح کا گھر میں اور جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ناپاکی پیدا ہوتی ہے۔ شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی۔ ان کپڑوں کو اس طرح سکھانا چاہیے اور اس طرح رکھنا چاہیے کہ گھر کے مردوں کی ان پر نظر نہ پڑے، مردوں کی ان کپڑوں پر عورتوں کی نظر نہ پڑے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے گھروں میں غسل خانے میں عورتیں اپنے کپڑے، جن گھروں میں بھائی بہن دونوں ہوتے ہیں ان گھروں میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے، یعنی کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تو غسل خانہ میں یہ کپڑے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھائی نہانے جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک بہت ہی گندگی والی چیزیں اور ناپاکی والی چیزیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ آ کر پریشان ہو کر کہتے ہیں علماء کے سامنے، ہمارے مشائخ کے سامنے، کہ میں اپنی بہن سے محفوظ نہیں ہوں۔ اس لیے یہ معاشرہ انتہائی برا ہو چکا ہے، اور یہ جو محارم ہے اس میں رضاعت کے رشتے بھی داخل ہیں، سسرالی رشتے بھی داخل ہیں، لیکن زمانے کے فتنے کی وجہ سے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی بہن کو اپنے بھائی سے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بدچلن ہو اور اس طرح کے گندے کاموں میں لگنے کی وجہ سے اس کا مزاج بگڑ گیا ہے اور کسی اس کی حرکت سے اندازہ ہو جائے۔ عورتوں میں اللہ نے چھٹی حص رکھی ہے، بہت عجیب سینسر رکھا ہے، وہ مرد کی نظر میں فرق کر سکتی ہے کہ یہ دیکھنے والا کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھنے والا کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ وہ چھونے میں بھی فرق کر سکتی ہے کہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو کس نظر سے اور کس نیت سے، اور فلانے نے مجھے ہاتھ لگایا تو کس نیت سے۔ اس کے اندر ایک اللہ نے عجیب حص اور سینسر رکھا ہے۔ تو اگر عورت کو کسی طرح محسوس ہو کہ میرا یہ محرم آدمی ہے، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ بھائی، سگا بھائی ہو، چاہے وہ کوئی اور محرم رشتہ دار ہو، لیکن اس کے نیت میں کھوٹ نظر آتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی پردہ کرے اگرچہ وہ محرم ہے۔ لیکن یہ خطرہ اور اندیشہ بعض جگہ ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو اور اپنے معاشرے کو انتہائی پاکیزہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کے اوپر نظر ڈالنے کے قابل نہ رہے، بیٹا آپ پر نظر ڈالنے کے قابل نہ رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کے دماغ میں اپنی بہن کے بارے میں گندے جذبات آئے، بیٹے کے دماغ میں اپنی ماں کے بارے میں گندے جذبات آئے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے محرم کے سامنے بھی سلیقے کا لباس پہننا چاہیے، گھر میں سلیقے کا لباس ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کی ہمیں اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے ماحول کو انتہائی پاکیزہ بنائے، اور ہمارے دلوں میں بھی پاکیزگی ہو، ہماری آنکھوں میں بھی پاکیزگی ہو، ہمارے جسم میں اور ہمارے دامن بھی پاک ہو، اور ہر طرح کے برے خیالات سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی پاکیزگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔